بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرنی ہے تسی سب خیر خیریت والو سو جی. تو میرے گلے کو کیا ہوا, پشوری پھر ہوگی بیمار. پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ عرصہ ٹھیک رہتی ہوں, پھر میں بیمار ہو جاتی ہوں. تو اس بار غلطی یہ تھی کہ آپ کی پشوری نے بہت ساری لسیاں پی تھی, تو وہ لسیاں پینے کی وجہ سے میرے گلے نے کہا بھائی ٹاٹا بائے بائے. تو یہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر اسلم. ان کے کلینک پہ میری مما تب سے جا رہی ہیں جب مما 40 دن کی تھی, تب سے مما جا رہی ہیں. تو ہوش نخری میں ہی ہوتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ انہی کے پاس ہم جاتے ہیں, انہی سے ہم ٹھیک ہوتے ہیں. تو ابھی بہت اچھا ہو گیا, میں بول سک رہی ہوں. آج میں ماں سے کال پہ, ماں یعنی کہ میری ساس, ان کے ساتھ میں کال پہ بات بھی کر رہی تھی. تو وہ پھر یہاں میری بھتیجی نے شور مچا دیا. تو میں ان کو بھی کہہ رہی تھی کہ ان کے بغیر میرا اس ڈاکٹر کے بغیر ماں میرا گزارا نہیں ہوتا. وہ انجیکشن لگاتے اور بس میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. میں انجیکشن کے لیے ہی جاتی ہوں, ہے نا, کہ وہ کہتے بھی ہیں کہ اگر آپ 2-3 دن دو تو آپ کا گلا یا آپ کی جو ناک ہے وہ سیٹ ہو جائے گی. پر مجھ سے صبر نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں نہیں آپ ٹھیک کر دو. تو لسیاں پی ہوئی ہیں. تو آپ لوگوں کو میں کہتی رہتی ہوں ہیلدی کھائیں, پر خود پشوری ہیلدی نہیں کھاتی. تو یہ دیکھ لیں جی, آپ کی پشوری کی گولیاں اور آپ کی پشوری کی ٹیبلٹس اور آپ کی پشوری کے کارنامے. اچھا, اس ٹیبلٹ میں نا یہ پہلے ایک گرین کلر کی دیتے تھے, پتہ نہیں وہ کس چیز کے لیے تھی. تو وہ مجھے ایک مرتبہ ملی تھی, وہ بڑی ٹیسٹی ہوتی. مجھے ٹیبلٹس بہت اچھی لگتی ہیں. میں ٹیبلٹس ایسے کھاتی ہوں جیسے کہ بچے بنٹی کھاتے ہیں, یا کوئی ٹافیز وغیرہ نہیں کھاتا, اس طرح میں جو ہوں تو ٹیبلٹس کھاتی ہوں. مجھے ٹیبلٹس پرسنلی بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں, ہے نا, کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بٹ پشوری جو ہے نا وہ دنیا میں نرالا پیس ہے. ایک ہی پیس ہے اور بہت نرالا ہے. تو اس وجہ سے پشوری جو ہے وہ ٹیبلٹس وغیرہ بڑے شوق سے مزے لے کے کھاتی ہے. تو یہ آپ کے ساتھ میں ولاگ شیئر کی تھی, تو یہ بیچ میں کچھ رہ گیا تھا. تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ کے ساتھ جو ہے اس کو دوبارہ سے شیئر کرتی ہوں. یہ دیکھ لیں, سفر اٹک سے جب میری فیملی واپس آ رہی تھی, میری کزن وغیرہ, تو وہ سارا میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو میں نے کہا چلیں جی, میں آپ کے ساتھ وہ والا شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھا لگے. اور بس میں یہاں پہ کچھ بہت مزیدار سی وہ تحفہ دلہن پڑھ رہی تھی. تو میں نے سوچا اس میں میں نے پڑھا, میں نے اپنی ساس کے ساتھ جو ہے وہ بھی شیئر کیا. اس میں ہمارے پاس جو ہے نا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جو ہے ڈسکس, ساتھ ساتھ یہ خوبصورت پہاڑ, خوبصورت وادیاں دیکھیں, خوبصورت شہر نوشہرہ شہر. اٹک سے آپ واپسی پہ آتے ہوئے نوشہرہ ہے, تو نوشہرہ کو دیکھیں, اور پھر پشاور کا موٹر وے آ جائے گا. تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں, آپ اس چیز کو انجوائے کریں. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں تحفہ دلہن میں پڑھ رہی تھی. اس میں مختلف جو ہے عورتوں کی زندگی بتائی گئی, اور خاص کر ان عورتوں کی جو کہ جن کا اسلام کو پھیلانے میں جن کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ان میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون اول ہیں جو اسلام سب سے پہلے لے کے آئیں. تو ان کی جو صفات ہیں وہ پہلے ہی ان کے بارے میں 4 ایسی خوبیاں بتائی گئی نا, پہلے جو یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہو تو اس میں سب سے پہلے ہی آپ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال دی جاتی ہے کہ آپ ان کو دیکھو. ہوتا ہے نا آج کل کی لڑکیوں میں ہوتا ہے, بھئی مجھے میری فلانی کزن کی شادی تو ایسے اچھے گھرانے میں ہو گئی ہے, دولت مند ہے لڑکا, یا جو بھی ہے, یہ لڑکا بہت خوبصورت ہے. اچھا, یہ بہت مسئلے ہوتے ہیں لڑکیوں کو. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, آئی واز جسٹ 14-15 ایئرز اولڈ. تو ہماری کام والی تھی, تو اس کی بہن کی شادی ہونی تھی, تو اس نے رونے ڈال دی کیونکہ اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کی داڑھی تھی. تو اس ٹائم میری اتنی ایج نہیں تھی, لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ داڑھی جو ہے یہ سنت رسول ہے. تو وہ اس چیز پہ اپنے ہسبینڈ سے بہت خفا تھی. اینڈ بلیو می, اس کی شادی ہو گئی اس آدمی کے ساتھ. وہ آدمی بہت امیر تھا. پھر وہ اس کا یہ ہوا, وہ اس کو حج پہ لے گیا, عمرے پہ لے گیا, اتنا کچھ. خیر, ابھی تو وہ داڑھی واڑی, ابھی تو وہ ظاہری بات ہے ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں, تو وہ تو کافی ایجڈ ہو گئی ہے, اور کافی بچے بھی ہیں اس کے. لیکن لڑکیوں کو پتہ نہیں کیوں مسئلے ہوتے ہیں, ہر چیز سے لڑکیوں کو مسئلے ہوتے ہیں. کسی کی داڑھی ہو اس بات سے مسئلہ ہے, کسی کی داڑھی نہ ہو اس بات سے مسئلہ ہے, لڑکا غریب ہے تب مسئلہ ہے, لڑکا امیر ہے تب مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال رکھی گئی ہے کہ وہ اتنی زیادہ امیر, اتنی بڑی تاجر اور اتنے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی, ان کی خوبیاں جو 4 زبردست خوبیاں بیان کی گئی ہیں ایز اے وائف, وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرنا چاہتی ہوں. پہلی, شوہر کو تسلی دینا, غمخواری کرنا.
ان میں عادت تھی. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی برے حالات ہوتے تھے، کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ ہمیشہ آپ کا سہارا بنتی تھی. وہ ہمیشہ آپ کی غمخواری کرتی تھیں، آپ کو تسلی دیتی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ وہ ساتھ رہتی تھی، ان کو سپورٹ کرتی تھی. سیکنڈ خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ شوہر کے ساتھ مالی تعاون کرتی تھی. اب مالی تعاون کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ لائک آپ یو ہیو منی اینڈ آپ اس طریقے سے اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کر لو، اینڈ آپ کا اپنا بزنس ہے، آپ کی اپنی جاب ہے، آپ وہ ہسبینڈ کو دے دو. سیکنڈ طریقہ ہوتا ہے آپ کا ہسبینڈ جس طرح مطلب کما رہے ہیں آپ اس میں صبر شکر کرو. یہ بھی ایک مالی تعاون ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہے صرف اتنا مطلب انہوں نے مثال کے طور پہ 100 روپے دن کمایا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ 80 روپے میں اگر خرچہ ہو سکتا ہے، 50 روپے میں 80 روپے میں ہو سکتا ہے، آپ اتنا خرچہ کرو. باقی 20 روپے یا 50-30 روپے جتنے ہیں وہ ان کے لیے بچاؤ، اور مہینے کے اینڈ میں وہ جتنے پیسے بچتے ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے ہاتھ پہ رکھو. یہ ہے مالی امداد، مطلب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مالی تعاون کرنا، ان کے ساتھ ان کے حالات پہ ان کے ساتھ گزارا کرنا، خوش ہونا. شوہر کے ساتھ مشقت برداشت کرنا. شوہر کی تیسری خوبی ان کی یہ تھی کہ مطلب وہ ایک اچھے گھرانے سے تھی، امیر گھرانے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی میں تو اچھے گھرانے کی ہوں، میں تو امیر تھی شروع سے، یہ وہ نہیں. انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر حالات میں گزارا کیا. تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ باپ کے گھر تو میرے ایسی تھا، باپ کے گھر تو میرے اچھا کھانا تھا، میں تو پزا برگر کھانے والا بچہ تھا، جو کہ سچ میں ہوں. تو یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے، یہ چیز غلط ہے. انہیلدی فوڈ سب سے پہلے چھوڑ دو. میں تو یہ کہوں گی، یہ میں خود کو کہہ رہی ہوں، بلیو می، کیونکہ انہیلدی فوڈ کا بہت زیادہ نقصان ہے. بہت زیادہ پٹ آن کر لیا ہے میں نے، بہت زیادہ. تو اور یہ دیکھ لیں اب میری آواز بھی نہیں نکل رہی بس. اچھا، تو یہ ہے کہ مطلب آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہر قسم کی مشقت برداشت کرو اور خوشی سے برداشت کرو کہ الحمدللہ میرے ساتھ میرا شوہر تو ہے نا. تو یہ ایسی ہوتی ہیں عورتیں. ان کو دیکھ کے، ان کے بارے میں پڑھ کے بلیو می میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں مطلب اس بک کو رکھوں. میں بار بار، ہے نا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، میں بار بار پڑھ رہی تھی. پھر میں نے اپنی ماں کو اپنی ماں یعنی کہ اپنی ساس کو کال کی. میں ان کو ماں کہتی ہوں. تو میں نے ماں کو کال کی، میں نے ماں کے ساتھ کافی باتیں کی، اور میں نے ماں کو بتایا کہ ماں مطلب میں جتنا وہ کتاب پڑھ رہی تھی میں پاگل ہو رہی تھی کہ میں اور پڑھوں، میں اس سے اور سیکھوں. مطلب ایک پیاس ہوتی ہے نا آپ کی، اکثر ایسا ہوتا ہے آپ گرمی میں، بہت زیادہ گرمی میں آپ آئے ہوتے ہو اور آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہو میں پانی پی لیتا ہوں. تو آپ پانی پیتے ہو لیکن آپ کا وہ پیاس نہیں بجھتی، آپ اور پانی پیتے ہو. تو میری مثال وہ والی ہے، مطلب وہ ہو گئی. اس کتاب کو جب میں نے پڑھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خوبیاں پڑھنا شروع ہوئی، مجھے بہت مزہ آیا، بلیو می بہت زیادہ مزہ آیا. شوہر کی خدمت، اس پہ تو مطلب میں کہتی ہوں کہ اوسم. شوہر کی جتنی خدمت کی جائے مطلب وہ تو کم ہے، مطلب بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے شوہر کی. اچھا جی، تو سیکنڈ، مہمانوں کے بارے میں ایک بہت زبردست بات میں نے یہاں پڑھی کہ مہمان جو ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر آ کے احسان کرتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کا رزق ہم سے کھا کے چلے جاتے ہیں، ہمارے دسترخوان سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے کا جو رزق ہمارے گھر بھیجا ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر ایک امانت ہوتی ہے، اور وہ مہمان کھا کے چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بہت زبردست بات ہے. مطلب آج کل کے دور میں بے شک بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن کبھی بھی مہمانوں کو دیکھ کے موڈ آف نہیں کرنا چاہیے، شکل نہیں بنانی چاہیے. مجھے پرسنلی مہمان بہت اچھے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیوں مجھے مہمان بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے بہت مزہ آتا ہے. بس ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جب مہمان آتے ہیں میں کچن میں گھس جاتی ہوں، میں کچن سے نہیں نکلتی. میری کوشش ہوتی ہے یہ بناؤں وہ بناؤں، اس طرح کروں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب پھر جب مہمان خیر سے چلے جاتے ہیں پھر میں بیمار ہو جاتی ہوں. اس بار لائف میں فرسٹ ٹائم ایسے ہوا، ہماری خالہ آئی تو بس میں مطلب آج کل میں بہت ڈرامے کر رہی ہوں. تو میرا ڈرامہ یہ تھا، میں بیمار تھی دراصل، مطلب آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا. تو وہ میں جان بوجھ کے ان کو چھیڑ رہی تھی، ہاں میں دلہن ہوں، دلہن تو کچھ نہیں کرتی. تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ کوئی مہمان آئے اور میں نے کچھ نہیں کیا، ورنہ بلیو می میرے بس میں نہیں ہوتا کہ میں زمین آسمان ایک کر دوں جب مہمان آتے ہیں. جو مطلب یہ میں دعویٰ نہیں کرتی کہ میں ان کے سامنے دمبے روسٹ کر کے رکھوں، لیکن جو خدمت ہو سکتی ہے مہمانوں کی میں کرتی ہوں. اور یہ میری ساری خالاؤں کو بھی پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے، مطلب میری ساری فیملی کو پتہ ہے الحمدللہ، ممانیوں کو، میری فرینڈس کو، سب کو پتہ ہے، اور میرے سسرال کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ مطلب میں بہت مہمان نواز بچہ ہوں. ابو والی بات، میرا فارمی بچہ، وہ مجھے فارمی بچہ کہتے ہیں کیونکہ میں بہت جلدی بیمار ہو جاتی. فارمی چوزا، وہ کہتے ہیں فارمی چوزا. تو ابو کو یہی ہوتا ہے، میرا فارمی چوزا کتنے ہوئے. اس دن ابو مجھے کہتے ہیں کہ بہت دن ہو گئے
میری ایک بیٹی ہوتی تھی وہ گم گئی ہے، تو میں نے ابو کو کہا ابو آپ کی بیٹی تبھی گم ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے مطلب ہوتا ہے، تو پھر تو ابو کے پاس ہی ہوتی ہوں، ہاں ابو مجھے یہ کھانا ہے، مجھے یہ لے کے دیں. جیسے پچھلے دنوں ہم گئے تھے جاوید تکہ والے کے پاس، تو اس ٹائم میں ابو میرے بڑے لاڈلے فیوریٹ بنے ہوئے تھے ابو کے پاس، بار بار جا کے ابو مجھے تکے کھلائیں. پھر ابو نے تکے کھلا دیے تھے تو مطلب پورا ہو جاتا ہے، پھر میں غائب ہو جاتی ہوں. اسی طرح بھائیوں کے ساتھ بھی مطلب میرے گھر والوں کو پتہ ہے اس کا کوئی کام ہوگا، اس لیے یہ ہمارے روم میں آئی ہے، ادروائز نہ یہ ہمارے روم میں آتی اور نہ یہ کسی کو اپنے روم میں چھوڑتی ہے. مطلب بہت موڈی ہوں میں. یہ میں نے اپنی ساس کو کہا نا، تو میری ساس کہتی ہے نہیں میں نے کہا میں صبح صبح کسی سے بات نہیں کرتی، میرا موڈ جو ہے بس میں منہ پھلا کے بیٹھی ہوتی ہوں. تو ماں مجھے کہتی ہے نہیں یہ عادت ہٹا دو، یہ عادت اچھی نہیں ہوتی. تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ میری جو نیگیٹو عادات ہیں وہ ہٹ جائیں، وہ چلی جائیں مجھ سے. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو